حاصل کرنے کے 20 فضائل ہم سنتے ہیں تو علم دین کی ہزاروں خوبیاں ہیں، یہ ہزاروں خوبیوں کا جامع ہے، اس میں دین بھی ہے، دنیا بھی، آرام و اطمینان بھی اور لذت و راحت بھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مبارک مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرو کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے علم سیکھنا اور سکھانا اور علم کے بارے میں بحث کرنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر ہے۔ فرمایا علم کی طلب عبادت ہے، علم کا تذکرہ کرنا تسبیح ہے، بے علموں کو علم سکھانا صدقہ ہے، مستحقوں میں علم خرچ کرنا قرب الہی کا ذریعہ ہے، علم حلال و حرام کا نشان ہے، جنت کے راستوں پر روشنی کا ستون ہے، تنہائی میں مونس ہے، پردیس میں رفیق ہے، خلوت میں ساتھی ہے، دشمن کے مقابلے میں ہتھیار ہے، دوستوں میں زینت ہے۔ علم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مصیبتیں اٹھاتا ہے اور نیکیوں کے میدان میں ایسا پیشوا بنا دیتا ہے کہ لوگ اس کے نقش قدم پر چلیں۔ فرمایا علم والوں کی سیرت کو نمونہ بنا دیا جاتا ہے، علم ان کے قول پر عمل کیا جاتا ہے، فرشتے علماء کی خدمت میں رغبت رکھتے ہیں، فرشتے اپنے پروں سے انہیں چھوتے ہیں اور علماء کی مغفرت کے لیے ہر چیز حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں، زمین کے کیڑے مکوڑے، خشکی کے درندے اور چرند یہ سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ علم دلوں کے لیے زندگی ہے، تاریکی میں آنکھوں کے لیے روشنی ہے، علم ہی کے ذریعے بندے دنیا و آخرت میں نیکوں کے مرتبے پاتے ہیں اور بلند درجات حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ علم میں غور و فکر کرنا روزے رکھنے کے برابر ہے اور علم میں مشغولیت شب بیداری کرنے کے برابر ہے۔ علم سے رشتے جڑتے ہیں، علم سے حلال و حرام کی شناخت ہوتی ہے، علم عمل کا رہنما ہے اور عمل علم کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ نصیب والوں ہی کو علم کی توفیق میسر آتی ہے اور بدبخت آدمی علم حاصل کرنے سے محروم رہتا ہے۔ یہ علم کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک نہایت ہی جامع فرمان۔ اب علم دین کی فضیلت کے ساتھ جو اہم ترین عرض ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے فضائل اپنی جگہ پر، بہت سارے علوم وہ ہیں جن کا سیکھنا مستحب، بہت سے مسائل وہ ہیں جن کا سیکھنا مستحب، لیکن علم کا ایک درجہ وہ ہے کہ جسے سیکھے بغیر کسی مسلمان کا چارہ ہی نہیں، جنہیں سیکھے بغیر مسلمان کا گزارا ہی نہیں۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سے سوال ہوا، عرض کیا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں، حدیث مبارک ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو جواب ارشاد فرمایا اس کا کچھ خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اس علم کا سیکھنا جس کی طرف انسان بالفعل اپنے دین میں محتاج ہے، ان میں سب سے پہلا علم علم العقائد ہے، وہ علم کہ جسے سیکھنے سے آدمی صحیح العقیدہ مسلمان بنتا ہے اور جس کے نہ سیکھنے سے یا تو آدمی کفر میں پڑے گا یا گمراہی اور بد مذہبیت میں پڑے گا۔ اس علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اس علم کے نہ سیکھنے سے کفر یا بد مذہبی اور گمراہی میں پڑنے کا اندیشہ ہو۔ دوسرا فرمایا علم مسائل نماز، نماز کے فرائض، شرائط، مفسدات جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ان کا سیکھنا فرض کہ اگر فرض نماز کا ترک ہوا تو نماز نہ ہوئی، نماز کی شرط اگر ترک ہوئی تو نماز نہ ہوئی، اور نماز توڑنے والی چیز نہ سیکھی اور نماز میں پائی گئی تو نماز نہ ہوئی۔ تو فرمایا کہ ان کا سیکھنا فرض۔ اس کے بعد فرمایا جب رمضان آئے تو روزے کے مسائل سیکھنا فرض، مالک نصاب ہے تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض، صاحب استطاعت ہو تو حج کے مسائل سیکھنا فرض، تجارت کرتا ہے تو خرید و فروخت کے مسائل سیکھنا فرض، زراعت کرتا ہے تو زراعت کے مسائل سیکھنا فرض، نوکری کرتا ہے تو نوکری کے مسائل سیکھنا فرض، اور کسی کو اپنے ہاں نوکر رکھتا ہے تو ملازمین کے مسائل سیکھنا فرض۔ فرمایا کہ علی ھذا القیاس، اس پر قیاس کرتے ہوئے ہر شخص پر اس کی موجودہ حالت کے مسائل سیکھنا فرض ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ مسائل علم قلب، فرائض قلبیہ، تواضع، اخلاص، توکل،
اور ان کو حاصل کرنے کے طریقے سیکھنا فرض۔ فرمایا محرمات باطنیہ، تکبر، ریا، عجب، حسد، ان چیزوں کو سیکھنا اور ان کے علاج سیکھنا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم دنیا جہاں کے ہر کام میں مشغول، ہم نوکریاں کر رہے ہیں، ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہم دنیا سیکھتے ہیں، ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ڈپلومے کرتے ہیں اور بہت سارے علوم سیکھتے ہیں، مختلف زبانیں سیکھتے ہیں، دنیا جہان کے سارے کام ہم اپنی مصروفیات ساری کی ساری پوری کرتے ہیں، لیکن جن چیزوں کا سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے ان سے ہم کتنا دور ہیں۔ اب ہر شخص اپنی حالت و کیفیت پر غور کرے اور سمجھے کہ جو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں کیا وہ مسائل ہمیں آتے ہیں؟ اگر نہیں آتے اور ان کا سیکھنا فرض ہے تو جب فرض کا ترک کیا، جب فرض کو چھوڑے رکھا تو کیا گناہ گار ہوئے یا نہیں؟ اور جتنے مسائل ہیں ہر ایک کا جدا سیکھنا فرض، جس مسئلے کو چھوڑا اس کا جدا جدا گناہ، یہ سر پہ ہے۔ تو جب بہت سارے علوم کا حاصل کرنا اتنی اہمیت رکھتا ہے اور اتنا ضروری فرض ہے، آج تک ہم نے کسی عالم کے پاس جا کر یہ علم سیکھنے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ جب ان کا سیکھنا فرض، اور اگر ہم نے نہ کوئی کتاب پڑھی اور نہ کسی سے جا کر یہ علوم سیکھے ہیں تو کیا ترک فرض ہوا یا نہیں؟ اور اگر فرض ترک ہوا تو گناہ گار ہوئے یا نہیں؟ اب اگر ہمیں یہ مسائل نہیں آتے اور ہم نے آج تک یہ علم حاصل نہیں کیا تو اس گناہ سے ہم کب چھٹکارا حاصل کریں گے؟ تو ہم آج یہ عہد کرتے ہیں اور یہ عزم کرتے ہیں اور یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم فرض علوم حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل سارے کاموں کو پسے پشت ڈال کر سب سے پہلے اپنے اس گناہ سے توبہ کریں گے اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اور ہمارے لیے بہت بڑا موقع ہے کہ اس گناہ سے توبہ کر کے فرض علوم سیکھ لے۔ وہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں 63 دن کا فرض علوم کورس 1 جون سے شروع ہو رہا ہے۔ تو ہم میں سے ہر کوئی کوشش کرے گا کہ ہم 63 دنوں میں، صرف روزانہ 2 گھنٹے کا یہ کورس ہے، ہم 63 دن اپنی زندگی کے دے کر انشاءاللہ عز و جل فرض علوم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ کورس کرنا ہمارے لیے بہت ساری برکات کا، ہمیں بہت سارے گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہوگا۔ الحمدللہ عز و جل 1 جون سے یہ کورس یہاں باب المدینہ فیضان مدینہ میں شروع ہو رہا ہے۔ اس میں انشاءاللہ عز و جل جو تفصیلات میں نے آپ کو فرض علوم کے بارے میں عرض کی ہیں، اس کا بہت بڑا حصہ 63 دن کے اندر صرف روزانہ 2 گھنٹے میں سکھایا جائے گا۔ اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اس میں تجارت بھی ہے، اس میں اجارہ بھی ہے، ملازمت بھی ہے، اس میں حسد، بغض، تکبر، کینہ کے مسائل بھی ہیں، اس میں اخلاص، صبر، شکر، توکل کے بارے میں بھی ہے، اس میں اور گناہوں کی تفصیلات بھی ہیں، اس میں گناہ کبیرہ کی تعریفیں بھی سکھائی جائیں گی، ان سے بچنے کے طریقے بھی سکھائے جائیں گے، فرض کیا ہے، ان کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں سکھائی جائیں گی۔ تو تمام اسلامی بھائی نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اس مدنی کورس میں ضرور شرکت کریں گے۔